السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم اغفر لی ذنوبی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک وبعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ وبارک وسلم۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کے بیان میں آج کا اسم 90 المغنی کے معنی اور اس کے خواص۔ المغنی جل جلالہ کے معنی ہے غنی اور بے نیاز کرنے والا۔ بزرگان دین متین صوفیہ کرام نے اس کے خواص 11 ذکر کیے، تعلیم فرمائے ہیں۔ جو شخص اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 1100 مرتبہ یا مغنی کا وظیفہ پڑھے صبح کی نماز کے بعد، تو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہری اور باطنی عنایت عطا فرمائے گا۔ یہ عمل فجر اور عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ سورہ مزمل کی تلاوت ہو جائے تو سونے پہ سہاگا۔ یاد رکھیے گا، ہمارے مشائخ عظام جو اخن عبد الغفور سیدو بابا رحمۃ اللہ علیہ قطب زمان غوث الامت شیخ الاسلام والمسلمین کا جو طریقہ ہے، اور ہمارے شیخ المشائخ رئیس الابدالین قطب ارشاد الحاج شیخ محمد احمد الڈن بابا جی کبیر الاولیاء اور سلطان الفقراء دیوان اعظم سلطان الاولیاء دیوان شاہ بشوری رحمۃ اللہ علیہ الرحمن، اور ہمارے شیخ الحدیث والقرآن عارف باللہ رئیس الابدال قطب ارشاد شیخ سید احمد شاہ شوڈاک بابا جی رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے بزرگوار شیخ الجن والانس کبیر الاولیاء عباسین بابا جی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی کے ساتھ جناب شیخ المشائخ قندیل نورانی محبوب سبحانی غوث الزمان محمد عبد السلام المعروف پیر سباق بابا جی رحمۃ اللہ علیہ، اور عارف باللہ مجذوب سالک شیخ طریقت الحاج محمد شریف درویش بدخشانی مدنی جو کبیر الاولیاء ہیں، تو وہ بھی صبح کی نماز کے بعد تجویز کرتے تھے سالکین کو۔ تو جو کوئی اس اسم کو 1267 بار ہر روز پڑھا کر انشاءاللہ غنی ہو جائے گا۔ 1267 بار کسی وقت بھی آپ پڑھیں۔ جو کوئی اس اسم کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا کبھی فقیر نہ ہوگا۔ اسی طریقے سے گول چکور میں لے لے، 12ویں یا مغنی سنٹر میں لکھیں اور اپنے پاس رکھیں، اور ساتھ 1267 بار وظیفہ بھی کرتے رہے۔ جو کوئی 10 جمعوں تک ہر جمعہ کو 1000 بار، یا اگر 1000 بار نہیں پڑھ سکتے 10 بار پڑھیں، انشاءاللہ مخلوق سے بے نیاز ہوگا جمعے کے نماز کے بعد۔ جو کوئی قربت سے پہلے 70 بار یہ اسم پڑھ لے تو بہت امساک ہوگا۔ قربت مینز یہ جو شادی شدہ حضرات کے لیے ہے، تو جو نامردی محسوس کرتے ہیں، ذوق محسوس کرتے ہیں نفسیاتی طور پر، کیونکہ اس کا تعلق زیادہ تر مائنڈ کے ساتھ ہوتا ہے، تو ان کے لیے بھی یہ 70 مرتبہ پڑھنا تریاک ہے۔ جو بہت مفلس ہو، فجر کے وقت یعنی فرض اور سنت کے درمیان 200 مرتبہ، اور ظہر عصر اور مغرب کے بعد 200 بار، اور عشاء کے بعد 300 بار یہ اسم پڑھا کر انشاءاللہ غنی ہو جائے، دولت مند ہو جائے گا، مفلسی تنگدستی ختم ہو جائے گی۔
حل المشکلات کے لیے فجر کے سنت اور فرض کے درمیان 200 مرتبہ، پھر ہر نماز کے بعد ظہر عصر مغرب کے بعد 200 مرتبہ، پھر عشاء کے بعد 300 مرتبہ پڑھے۔ جو کوئی اس اسم مبارک کو 1100 بار روزانہ پڑھا کرے اسے صفائی قلب حاصل ہوگی۔ جو 1100 مرتبہ یا مغنی اور بسم اللہ کے ساتھ 1100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ اور بغیر بسم اللہ کے 100 بار درود شریف اور 2 دفعہ یا 1 مرتبہ سورہ مزمل پڑھے گا، اس کی روزی میں خوب وسعت ہوگی۔ یہ ہمارے خاندان قادریہ کا عمل ہے۔ 1100 مرتبہ یا مغنی اور فجر کے بعد سورہ مزمل اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 1100 بار، یہ ہم تجویز کرتے ہیں۔ خاص جو خلفاء جو خاص لوگ پڑھ سکتے ہیں، عام و خاص کہاں پڑھ سکتے ہیں۔ جس جگہ تکلیف ہو یہ اسم پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے اس جگہ ملنے سے انشاءاللہ تندرست ہو جائے گا۔ جو شخص روزانہ 1121 بار اس جگہ ملنے سے انشاءاللہ تندرست جو 1121 مرتبہ پڑھے، تندرستی سلامتی کے لیے۔ اگر کوئی سورہ والضحیٰ پڑھ کر یہ اسم پڑھے گا اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم یسرنی للیسر الذی یسرتہ للکثیر من خلقک وعاننی بفضلک عمن سواک، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے مددگار بھیجے گا۔ سورہ ضحیٰ کم از کم 7 مرتبہ اور اس کے بعد یا مغنی 1100 مرتبہ، اس کے بعد یہ دعا 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ۔ تو آج میں نے اس لیے ٹھہر کے کہا، سارے اسماء کو نہیں ملایا کہ جو یا غنیوں ہو اس کی بھی میں نے کہا تھوڑی سی تشریح ہو جائے، یا مغنی کی بھی ہو جائے، یا مقسطوں کا بھی ہو گیا، یا جامعوں کا بھی ہو گیا، تاکہ ایک تو ریکارڈ پہ رہے گا، کیونکہ سوشل میڈیا پر جو ویڈیو چلی جاتی ہے وہ کروڑوں، ہزاروں، سینکڑوں یا جتنی بھی لوگ ہیں رہتی دنیا تک دیکھ لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ لوگ مستفید ہو جائیں اور دعاؤں کا ذریعہ ہو، لیکن تمام اذکار کے لیے، اسماء کے لیے یاد رکھیے گا، جو لوگ بیعت کر گئے اور ان کو خلافت نہیں ملی اور وہ خلافت سے محروم ہے، ان کو چاہیے تجدید بیعت کرے۔ جو لوگ کسی ایک سلسلہ میں مجاز ہے اور مثلا دوسرے سلاسل سے محروم ہے، ان کو بھی چاہیے کہ دوسرے سلسلے میں تجدید بیعت کریں اور اس شیخ سے تعلیم و تربیت لے لے اور اس میں بھی خلافت کے حصول کے لیے اپنے مجاہدہ اور ریاضت کو شعار بنائیں۔ اگر کسی کے پاس 2 ہے تو تیسرے میں آ جائے، چوتھے میں آ جائے۔ اگر چاروں سلاسل میں بھی خلافت رکھتے ہیں تو ان کو تجدید بیعت اوراد شاذلیہ کے لیے کرنا چاہیے، پھر اوراد رفاعیہ کے لیے کرنی چاہیے۔ اپنی سفر کو نہ رکھیں اپنی، کیونکہ یہ اصول علم کے لیے ہے، یہ تعلیم کے لیے، یہ تربیت کے لیے ہے۔ جب تک آپ کا قدم بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اس دائرے میں داخل نہیں ہوا اور آپ کی منظوری وہاں نہیں ہوئی، آپ کی قبولیت وہاں نہیں ہوئی، تو آپ کو اپنا سفر نہیں روکنا چاہیے۔ دھیمے لفظوں میں میں نے بہت کچھ کہہ دیا۔ اللہ کرے کہ سالکین وقت، سالکین طریقت جو ذہنوں میں شخصیت پرستی بھی بت ہے نا، کہ 30 سال گزار گئے، کا بھی پتہ نہیں، اور علم کے اصول کے لیے کوشش نہیں کرتے، ان کو ہدایت آ جائے۔ تو اسی دعا پہ میں آج آپ لوگوں سے رخصت لیتا ہوں۔ اللہم یسرنی للیسر الذی یسرتہ لکثیر من خلقک وعاننی بفضلک عمن سواک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشی وزینت فرشی قاسم رزقی مظہر لطفہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔